وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ صلوات۔ تمام اہل اسلام کو ہفتہ وحدت کی مناسبت سے میلاد مسعود حضرت خاتم النبیین صلوات اللہ علیہ وآلہ کی مناسبت سے جو ہفتہ مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے، یہ مبارک ہو، اور اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں اسلام کے تمام مبانی کے تحفظ کے لیے اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ یہ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے، جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تو ان لوگوں سے پوچھے تو یہ کہیں گے جواب میں کہ ہم تو تفریح کر رہے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے۔ کہہ دے رسول کہ کیا اللہ اور اللہ کی آیات اور اس کے رسول کا تمسخر کرتے ہو، یعنی مذاق اڑاتے ہو۔ آیہ مجیدہ سورہ مبارکہ توبہ کی آیہ نمبر 65 ہے، جس میں خداوند متعال نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو خداوند متعال اور اس کی آیات اور اس کے رسول معظم کا استہزاء کرتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے۔ چونکہ ان دنوں میں بھی ایک انتہائی انسانی اقدار سے دور شخص نے سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ کی نسبت تمسخر و مذاق پہ مبنی کچھ تصاویر یا کارٹون ان کی اشاعت کرنے پہ وہ جو اشاعت کرنے والے تھے ان کی حمایت کی ہے، اور اس حمایت کے نتیجہ میں شاید اس غلیظ ملک میں ہر بڑی عمارت پر وہ تمسخر آمیز کارٹون کی تصویریں لگائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے شیعہ اثنا عشریہ کی فقہ کے مطابق میں ایک عظیم فقیہ کی عبارت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ علامہ خلی رحمۃ اللہ علیہ تحریر الاحکام ان کی کتاب ہے، اور یہ جو جملہ پیش کر رہا ہوں تمام فقہاء نے یہی مفہوم ادا کیا ہے، البتہ الفاظ بسا اوقات ایک جیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے تحریر الاحکام میں ارتداد کی باعث میں تعریر فرمایا ہے، من سب اللہ تعالی کفر، کہ جو شخص خداوند متعال کو گالیاں دیتا ہے اس نے کفر اختیار کیا۔ وَقَضَى مَنْ اسْتَهْزَأَ بِاللَّهِ تَعَالَى او بِآیَاتِهِ اور رسلہ اور کتبہ، اسی طرح جو شخص بھی خداوند متعال کا تمسخر اڑائے، استہزاء کرے، یا خداوند متعال کی آیات کا استہزاء کرے، یا اس کے رسولوں یا کتابوں میں سے کی کتاب کا استہزاء کرے،
سواء فعل ذلك على سبیل الجد او الحزر، برابر ہے کہ وہ ایک جزمی اور پختہ ارادہ کے ساتھ جدی بات کر رہا ہو یا مزاح کے طور پہ کر رہا ہو۔ یہ مزاح والا پہلو بہت اہم ہے۔ یہ ہمارے یہ جو نقال ہوتے ہیں لطیفہ گو، وہ بسا اوقات ایسے لطیفے کہتے ہیں کہ جس میں العیاذ باللہ توحید کی نسبت استہزاء ہوتا ہے یا امامت اور رسالت کی نسبت استہزاء ہوتا ہے، اور لوگ بھی اطمینان سے سن لیتے ہیں، اور وہ جو کہنے والا ہوتا ہے اس کی بات کی داد کے طور پر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ استہزاء ان ذوات گرامی کا مذاق میں بھی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور واجب القتل ہو جاتا ہے، یعنی اس کا قتل کرنا واجب ہوتا ہے۔ وَقَضَىٰ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ وَأَحْدَ الْأَئِمَّةِ علیہم السلام، اور اسی طرح جو شخص سرکار دو عالم کی نسبت گالی دے یا ائمہ علیہ بیت علیہم السلام میں کسی ایک شخصیت کو گالی دے تو اس کا بھی یہی حکم ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ وجاز لسامعہ قتلہ، اور جو سن رہا ہے اس سے یہ گفتگو، اس کے لیے اس کا قتل کرنا جائز ہوتا ہے۔ البتہ اگر وہ ایسا کرنے والا پہلے مسلمان تھا تو شرعاً حکم یہ ہے کہ عدالت میں اس کے خلاف کیس جائے گا کہ اس نے ایک شخص کو قتل کیا ہے۔ اگر وہ عدالت میں شرعی ثبوت کے ساتھ ثابت کر لے کہ اس نے ارتداد کیا تھا تو حاکم اس کو سزا نہیں دے سکتا، اور اگر وہاں شرعی ثبوت کے ساتھ وہ ثابت نہ کر سکے تو پھر اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ لیکن یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ ان مقدسات کی نسبت کوئی شخص بھی جسارت کرتا ہے ایسی جو استہزاء یا تمسخر شمار ہوتی ہے، تو اس کا انجام اور اس کا نتیجہ صرف یہی ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔ اس سلسلہ میں کوئی اور دوسرا راستہ شریعت مقدس اسلامیہ میں موجود نہیں ہے۔ زیاد بن عبید اللہ یہ مدینہ کا حاکم تھا، گورنر تھا امام صادق علیہ السلام کے زمانہ میں۔ اس کے پاس کسی دیہات سے ایک چند لوگوں کا تصدیق شدہ خط آیا کہ فلاں شخص نے سرکار دو عالم کی نسبت اہانت کا ارتکاب کیا ہے۔ لوگوں نے اس پہ دستخط کیے تھے۔ اس نے مختلف فقہا کو اکٹھا کیا اور ان سے اس سلسلہ میں رائے طلب کی، فتویٰ طلب کیا۔ تو کچھ نے یہ جواب دیا کہ اسے تعذیب کرنی چاہیے، یعنی کچھ تھوڑی بہت سزا اسے دے کے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اس نے اپنا ایلچی امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت کی طبیعت ناساز تھی۔ اس نے آ کر عرض کی کہ کسی فقہی مسئلہ کے جواب کے لیے آپ وہاں تشریف لے آئے۔ حضرت نے فرمایا کہ میری طبیعت ناساز ہے، میں نہیں آ سکتا۔ پھر وہ دوبارہ ایلچی آیا۔ اس نے کہا کہ ایک دور کا رستہ تھا وہاں جانے تک، تو اس نے کہا کہ جو نزدیک والا دروازہ ہے وہ ہم کھول دیتے ہیں، آپ کسی طریقے سے کسی چیز کا سہارا لے کر ضرور تشریف لائیں۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ میں بھی حضرت کے ہمراہ ہو گیا۔ حضرت سہارا لیتی اس محفل تک پہنچے۔ جو شخص پہلے
صدر محفل بنا ہوا تھا، اس سے حضرت نے سوال کیا کہ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. اس نے کہا یعذب، اسے تعذیب کی جائے. تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اس قسم کی جسارت کسی صحابی کے متعلق کرتا تو آپ کیا کہتے؟ اس نے کہا یعذب، اسے بھی تعذیب کرتے. تو حضرت نے فرمایا پھر صحابی اور سرکار دو عالم کے درمیان فرق کیا ہے کہ یہی جسارت اگر صحابی کے متعلق کرے تو یعذب، اور سرکار رسالت کے متعلق کرے تو پھر بھی یعذب. تو زیاد ابن عبید اللہ جو والی مدینہ تھا، گورنر تھا مدینہ کا، اس نے کہا کہ آپ ان کی باتوں کو چھوڑیں، آپ اپنا نظریہ دیں. تو وہاں پہ سرکار دو عالم کی ایک حدیث مبارک حضرت نے بطور حوالہ پیش کی. حضرت نے فرمایا کہ سرکار دو عالم نے فرمایا ہے کہ ان الناس فی اسوۃ سواء فمن سمع احدا ان یذکرنی فالواجب علیہ ان یقتل من شتمنی، کہ جو شخص بھی سنے کہ کوئی میرا تذکرہ کر رہا ہے، برا تذکرہ کر رہا ہے، اور سنے کہ وہ مجھے گالی دے رہا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ گالی دینے والے کو قتل کرے. ولا یرفع للسلطان، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں حاکم کی طرف شکایت لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہی سنے وہیں پہ اسے قتل کر دے. ولا یرفع للسلطان والواجب علی السلطان اذا رفع علیہ ان یقتل من نال منی، اور حاکم پر بھی لازم ہے اگر معاملہ اس کے پاس لایا جائے تو جس شخص نے میری نسبت عیب جوئی کی ہے، نالا منی، نالا جنال ہوتا ہے پانا. یہ عربی میں یہ بہت سارے ہمارے آج کل کے محققین جو لغت دیکھتے ہیں اور ترجمہ کر دیتے ہیں وہ اس امر سے جاہل ہیں، اور خود رو علامہ تو الحمدللہ لغت بھی نہیں دیکھتے. عربی میں یہ جو فعل استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے حروف جر کا تبدیل کر دینا ان کے معنی میں تبدیلی لاتا ہے. اس حرف جر کو ہم صلہ کہتے ہیں گرامر میں. مثلا اقبل الیہ اقبل عنہ، دعا لہو دعا علیہ. دعا کا مطلب ہوتا ہے دعوت دینا، دعا کرنا. دعا لہو ہو، لام کے ساتھ صلہ آئے تو مطلب ہوتا ہے کہ اس کے لیے اچھی دعا کی. دعا علیہ اللہ کے ساتھ آئے اس کا صلہ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے بد دعا کی. نالا کا معنی ہے پانا، لیکن جب اس کے ساتھ من لگا ہو، اس کا صلہ من ہو تو پھر عیب جوئی کرنے کے معنی میں آتا ہے. نالا منی، جو شخص بھی میری عیب جوئی کرے. ان یقتل من نال منی، یہ حاکم پر لازم ہے کہ وہ قتل کرے اس شخص کو جو میری عیب گیری کرے، میرے عیوب کا تذکرہ کرے. اس کی ذات عیوب سے پاک و پاکیزہ ہے. اس کے بعد زیاد ابن عبید اللہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو، وہ قید تھا، اسیر تھا، اسے نکال کر حضرت امام صادق علیہ السلام کے حکم کے مطابق قتل کر دیا جائے. چنانچہ قتل کر دیا گیا. اور ایک اور حدیث مبارک ہے، وقت بھی بہت کم رہ گیا ہے، اس میں آیا ہے کہ انہ من ذکر السید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او واحدا من اہل بیتہ الطاہرین بالسوء او لا یلیق بہم او الطعن فیہم صلوات اللہ علیہم وجب علیہ القتل، کہ جو شخص بھی سرکار دو عالم کا تذکرہ کرے کسی برائی کے ساتھ، یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں کسی شخص کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے
یا ایسا تذکرہ کرے جو ان کی شان کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا، یا ان پر طعن کرے تو پھر اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ ہمارے لیے سب انبیاء صلوات اللہ علیہ مجمعین انتہائی قابل احترام شخصیات ہیں جو خداوند متعال کی طرف سے منصب رکھتے ہیں، چاہے ان کی نبوت کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، پھر بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان پر ایمان لائیں، ان کی تصدیق کریں، اور ان کی گستاخی کرنا ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن اب اس دنیا میں جس کی تقلید میں مسلمان دوڑے جا رہے ہیں، انہوں نے یہ اب وتیرہ بنا لیا ہے کہ ہر 6 مہینے سال کے بعد وہ ایسی گستاخی کرتے ہیں سرکار دو عالم کی نسبت، اور اسلام کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے نزدیک اور ہمارے ہاں ہمارے عقیدے کے مطابق ایسے شخص کی نہ کوئی عزت کا لحاظ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی جان کی ہمارے لیے کوئی اہمیت ہے۔ جو شخص انسانیت کی حدود کراس کر جائے، اس کے لیے کسی قسم کا احترام ہم ملحوظ خاطر نہیں رکھ سکتے۔ یہ ترقی یافتہ دنیا، ان کے لیے انسانی اقدار اور انسانی اخلاق محض خیالات کی دنیا ہے۔ ان کا خدا، ان کی ہر چیز دولت ہے، پیسہ ہے جو ان کا سب کچھ ہے۔ نہ کوئی انسانی شرافت، نہ ان کے لیے کوئی قانون، نہ کوئی ان کے لیے حکم، نہ کوئی ان کے لیے حد۔ پہلے تو مسلمان ممالک کی یہ املاک لوٹتے رہے، ڈائریکٹ وہاں قبضہ کر کے وہاں سے لوٹ کے لے جاتے تھے، اور جس زمانے میں یورپ میں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، اتنی غلاظت تھی دنیا میں، غلیظ ترین شہر یہ خوشبوؤں کی ایجاد سے پہلے فرانس تھا۔ وہاں کے بادشاہ کو ملنے جاتا تھا اس علاقے کا بندہ تو کئی دن مریض رہتا تھا، اتنی اس کے پاس سے بدبو آ رہی ہوتی تھی، اور فرانس کی گلیوں میں بھی اتنی بدبو ہوتی تھی۔ اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے خوشبو کا کاروبار شروع کر دیا۔ وہاں یہ اناج نہیں ہوتے تھے، اسی خطے سے جاتے تھے، ہر چیز اس خطے سے جاتی تھی۔ تو انہوں نے اپنی مکر و فریب سے اس ساری سرزمین کو کسی نہ کسی اپنے تسلط میں رکھا، یہاں کی نعمات لوٹ کر، ڈاکے ڈال کر لے جاتے رہے اور اپنا کام چلاتے رہے۔ اور بظاہر جب ان علاقوں کو چھوڑ دیا ہے، پھر بھی ان کی پوری منصوبہ بندی یہی ہے کہ یہاں کی دولت، یہاں کی درآمد انہی کے قبضہ میں ہو، اور ماشاءاللہ ہمارے دولت مند خدا انہیں غرق کرے کہ جو یہاں کی دولت لوٹتے ہیں اور ان کے بینکوں میں جا کر رکھتے ہیں۔ اس طرح پھر انہیں وہی کچھ مل رہا ہے جس کے لیے وہ پہلے جنگیں لڑتے تھے۔ ہمارے ایک استاد محترم نے ارشاد فرمایا تھا، پہلے کی بات ہے، شاید 30 سال پہلے کی بات، انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو دیکھیں، پاکستان کا کتنا پانی جو ہے وہ سمندر میں جا رہا ہے، پینے والا پانی ضائع ہو رہا ہے، اور سعودی عرب میں 1 ریال سے بھی کم پٹرول وہ لیتا ہے۔ یورپ اور دیگر مغربی ممالک، امریکہ 1 ریال سے کم کی قیمت پہ اس وقت خریدتا تھا، اور ان کی کمپنیوں کا پانی وہاں 1 ریال کا لیٹر ملتا ہے۔ یہ پاکستان کے اس کنارے سے لے کر وہاں تک اگر پانی کی پائپ لائن بچھائی جائے کتنا خرچ ہو جائے گا؟ وہ سارا رقبہ عربستان کا جو ہے وہ آباد ہو سکتا ہے، پینے کا پانی مل سکتا ہے، لیکن مسلمان کو یہ کبھی خیال نہیں آئے گا۔ یہاں تو جب ایک کمپنی مہنگی بجلی بنانا شروع کر دیتی ہے تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنے دیتی
جس سے وہاں کی عوام کو ریلیف مل سکے، وہ ان چیزوں کو کنٹرول کر لیتی ہے۔ اس طرح ابھی تک ہمیں لوٹ رہے ہیں، اور یہ سور کی ہڈیاں کھانے والے مسلمان ہر وہ چیز انہیں پسند آتی ہے جس میں سور کی مکسنگ ہوئی ہو، یا اس کی چربی ملی ہو، یا اس کا گوشت ملا ہو۔ چونکہ یورپ جو کچھ مسلمانوں کے لیے سپلائی کرتا ہے 70 سے 80% وہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں سور کی ملاوٹ کی گئی ہوتی ہے، اور ان کو لذت ہی نہیں آتی، برانڈ کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ یہ ان چیزوں کو نہیں سوچتے کہ وہ ہمیں سور کھلا کھلا کے بغیرت بنا رہے ہیں، کیونکہ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ بے غیرت جانور سور ہے۔ جو بھی اس کا گوشت کھاتا ہے وہ بے غیرت ہو جاتا ہے، اس کے سامنے اس کے محارم کو، اس کی ماں بہن کے ساتھ جو کوئی کرنا چاہے اس کو غصہ تک نہیں آتا، جو کچھ یورپ میں ہو رہا ہے اور ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے۔ یہ جو ایلیٹ طبقہ کہلاتا ہے، ان کے تو گلے سے نیچے چیز اترتی ہی نہیں ہے جب تک اس طرف کا برانڈ اس پہ لگا ہوا ہو۔ اس طرح بغیرتی یہاں پھیل رہی ہے۔ مسلمان معاشرہ اور یورپی معاشرہ، یہ بدکاری کے اعتبار سے کچھ فرق نہیں ہے ان کے درمیان۔ وہاں بھی ماں بہن کی حدود ختم ہو گئی ہیں، یہاں بھی ماں بہن کی حدود ختم ہو چکی ہیں۔ تو اس طرح آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، صرف اسلام کا رٹا لگایا ہوا ہے۔ یہ جنت آپ کی خالہ کا گھر ہے کہ اس کا گیٹ آپ کے لیے کھول دیا جائے گا؟ آپ کو کھانا بھی جو ہے وہ اسلام والا پسند نہیں ہے، یورپی سٹائل کا کھانا پسند ہے، زندگی ساری یورپی سٹائل۔ عجیب ہے، لیکن مرنے کی جب بات آتی ہے تو مکہ میں مرنا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، شرابیں پی پی کے اب مکہ میں مرنے کو بڑا دل چاہ رہا ہے۔ ہاں، آپ جو ہیں وہ مائی باپ ہیں نا فرشتوں کے، آپ آرڈر کریں گے وہ آپ کو سیدھا مکہ لے جائیں گے۔ یہ جو فرشتے اس دنیا میں کام کرتے ہیں، فرشتوں کی ایک قسم ہے، انہیں نقالہ کہا جاتا ہے۔ کوئی پیسے والا کمینگی کر 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 کے کسی اچھی جگہ دفن کر دیا جائے، نقالہ فرشتے آتے ہیں، اس کا میت اٹھاتے ہیں اور اس کی جو مناسب جگہ ہوتی ہے وہاں جا کے دفن کر دیتے ہیں۔ حکومتیں انتظام کر سکتی ہیں، بے نیاز خالق و مالک جو اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے وہ یہ انتظام نہیں کر سکتا؟ تو پھر پیسوں سے مکے میں دفن بھی ہو گئے نا، تو وہاں سنتری کھڑے ہوئے ہیں، ادھر سے قبر بند ہوگی، ادھر سے بغیر ایمبولینس کے، بغیر ٹیم بی شی کیے آپ کو اس جگہ جا کے چھوڑیں گے جہاں آپ کے ساتھی رہتے ہیں۔ اب وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، آج 3-4 منٹ لمبی ہو گئی ہے، 2-3 منٹ کم ہو گئے ہیں۔ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا غیرت مندی کا ثبوت دیں۔ ہم یہاں سے کوئی فیر نہیں کر سکتے، لیکن ہم لعنتیں بھیج سکتے ہیں۔ اللہم لعن اعداء محمد و آل محمد لعنا وبیلا وعذبہم عذابا علیما۔ لعنتیں تو ہم کر سکتے ہیں نا، ہم اپنی نفرت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ آخر میں جو آ رہے ہیں نا تازہ، جوتے بھی سنبھالتے رہے، میری بات بھی سنیں۔ ہم نفرت کا اظہار اس طرح کر سکتے ہیں، ہر مسجد کے ورودی گیٹ پر اس کمینے بغیرت شیطان ابن شیطان کی تصویر بنائیں، فراز کا پرچم بنائیں، تاکہ نماز پڑھنے کے لیے ہر آنے والا شخص اس کے منہ پر پیر رکھ کے اندر وارد ہو۔ تصویر کسی کی بنانا شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن بناؤ اس کی تصویر۔ مساجد اور عبادت گاہوں کے سامنے اس کی تصویر بناؤ جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے ہیں، تاکہ اس کے نجس اور خبیث منہ کے اور چہرے پہ لوگ اپنے جوتے رکھ کے اندر داخل ہوں۔
مسجد کی انتظامیہ کو کہہ رہا ہوں شام تک یہاں تصویریں بنی ہونی چاہیے، سب دروازوں کے سامنے زمین پہ اس کی تصویر بناؤ، اور فرانس کا پرچم بھی بناؤ، اور مین روڈ پہ بھی اس کی تصویریں بناؤ، لیٹرین کی سیٹ پر اس کی تصویر بناؤ، تاکہ جب آپ نجاست کریں، پیشاب کریں تو اس کے منہ پہ پیشاب گرے۔ اور صرف بنائے نہیں، بنا کے یہ سب کچھ فیس بک پہ شیئر کریں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جب کسی قوم کے مقدسات کی بدتمیزی کی جاتی ہے، غیرت مند قوم جتنا کر سکتی ہے وہ ضرور کرتی ہے۔ اور جن کو فراز کی خوشبوؤں کے بغیر اور پانی کے بغیر جن کی زندگی نہیں گزرتی، خدا را آج جا کے مینار پاکستان سے خودکشی کر لے۔ فرانس سے جو کمپنی لین دین کرتی ہے، مسلمان کی بھی کمپنی ہے، اس کی چیز آپ نہیں خرید سکتے۔ فرانس کی کوئی چیز بھی خریدنا شرعاً حرام ہے۔ اسی طرح وہ کمپنیاں جو اسرائیل کی مددگار ہیں، وہ مسلمانوں کا قاتل ہے، حالت جنگ میں ہے، اور جو بھی ملک مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں ہوتا ہے اس سے تجارت نہیں کی جا سکتی۔ لہذا کوئی بات نہیں ہے، برانڈ کو چھوڑ دیں، ان کا خدا، ان کا سب کچھ، ان کی جان دولت ہے۔ اگر آپ ان کی جان نکالنا چاہتے ہیں، ان تک دولت نہ پہنچنے دے۔ اگر کسی نے ان سے سودا کیا ہوا ہے کوئی، تو اپنا سودا کینسل کر دے، اور اس پہ لعن طعن اور نفرت کا اظہار اس تسلسل سے کریں کہ آئندہ کسی شیطان کو یہ سوچنے کی بھی جرت پیدا نہ ہو۔ اسی طرح آپ سوئے رہے افیم کھا کے، تو پھر اس سے زیادہ گستاخیاں ہوں گی۔ یہ شریعت محمدی کا حکم ہے، ایسے شخص کی آپ اس قدر اہانت کریں کہ آئندہ اس کا باپ بھی، اس سے 20 گنا زیادہ طاقتور شخص بھی جب ایسا خیال ذہن میں لائے تو وحشت سے وہ نیست و نابود ہو جائے۔ سب لیٹرینوں میں کھڑے ہونے والی جگہ پہ اس کی تصویر بنائیں، سیٹ پر اس کی تصویر بنائیں، جوتوں کے تلووں پہ اس کی تصویر بنائیں، ہر وہ جگہ جو غلاظت کی جگہ ہے اس کی تصویر بنائیں۔ یہ انسان سے خارج ہونے والے پیشاب اور پاخانہ کی غلاظت سے بھی زیادہ غلیظ شخص ہے، اس لیے کہ اس نے خود غلاظت نہیں کی ہے، اس نے غلاظت کرنے والوں کی حمایت کی ہے اور ان کو شہ دی ہے، اور کہا ہے کہ یہ کام ہوگا، اور اگر ہم زندہ رہے انشاءاللہ یہ کام بھی نہیں ہوگا اور یہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ ہم اگر نہیں پہنچ سکتے تو سرکار دو عالم پہ اپنی جان قربان کرنے والے کوئی پاکستان میں تو نہیں ہے، دنیا کی کوئی ایسا خطہ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو اس ذات مقدس پہ اپنا خون نچھاور کرنے کا عقیدہ نہ رکھتی ہو۔ اس کے لیے عرصہ حیات تنگ ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اس کے لیے سانس لینا اذیت ناک ہو جائے گا۔ خداوند متعال اس پہ اپنے قہر و غضب کو نازل فرمائے گا، اور جب وہ گرفت کرتا ہے، پکڑ کرتا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ لہذا جتنا حصہ اس کام میں ڈال سکتے ہو وہ ضرور ڈالیں، اپنی نفرت کا اظہار ہر موقع پہ کریں، اس لیے کہ یہ ٹیسٹ کیس ہے۔ ان لوگوں کے پروگرام اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، یہ ٹیسٹ کیس ہے۔ اس ٹیسٹ کیس میں انہیں یہ یقین ہو جائے کہ دنیا میں بہت سے آزاد فکر لوگ موجود ہیں جو اس قسم کی گستاخیوں کی گنجائش نہیں دیتے۔ بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے کہ بحق اہل بیت علیہم السلام